حضرات ذکر یہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ شیخ ناصر البانی نے جہاں ابن حزم کا سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کے اندر موقف بیان کیا تھا کہ ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں دعا مانگی جا سکتی ہے، غالباً سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا، اور ادھر شیخ ناصر البانی نے اس بات کی بھی تنبیہ کی تھی کہ شیخ ناصر البانی کہتے ہیں کہ ابن حزم سے پہلے کسی نے بھی پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنے کا نہیں کہا، جبکہ ذاتی ذکر میں یہ سمجھتا ہوں ہر چند کے مالکیوں کا مشہور موقف یہ ہے کہ پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں مانگی جا سکتی، پہلے تشہد کے اندر درود پاک نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ تو صرف میں نے آپ کے سامنے 4 کتابوں کے حوالے دیا، اگر آپ مالکی مذہب کی کتابیں دیکھیں جو عربی جانتے ہیں، جو علماء ہیں، اگر وہ مالکی مذہب کی کتابیں دیکھیں تو مالکی مذہب کے اندر اس بات کی صراحت سے وضاحت موجود ہے، وہ کہتے ہیں پہلے تشہد میں تخفیف کی جائے گی، پہلے تشہد میں دعا نہیں مانگی جائے گی۔ بالفرض ذکر مالکی مذہب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے تشہد میں دعا مانگ لیتا ہے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، اس کو خیر ہے۔ حضرات ذکر یہاں میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ مشہور امام مالک کا موقف جو تمام مالکی شاگردوں نے، امام مالک کے جو شاگرد ہیں اور جو ابھی تک جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں یا جو کتابیں مالکی فقہ کو جنہوں نے بتایا، مالکی فقہ جنہوں نے سمجھائی، ان سب نے یہ لکھا کہ پہلے تشہد کے اندر جو ہے وہ دعا اور درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ لیکن حضرات ذکر جہاں اگر ہم دیکھیں ایک امام مالک کا مرجو قول سمجھ لیں آپ، یا امام مالک کا ایک قول ہمیں اس بات سے بھی ملتا ہے کہ امام مالک کہتے ہیں مانگی جا سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے باقی مالکی حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مانگ لیتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مانگنی نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب میں آپ کو صرف یہ سمجھانا ہی چاہتا ہوں یہ نقطہ کہ شیخ ناصر البانی نے یہ کہا تھا کہ شیخ ابن حزم سے پہلے کسی نے اس مسئلے پر کوئی بحث نہیں کی، یعنی پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنے کے بارے میں شیخ ابن حزم سے پہلے وہ کہتے ہیں کسی نے اس پر کوئی بحث نہیں کی، ائمہ میں سے کسی نے اس بات پر کوئی بات نہیں کی کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے کہ نہیں مانگی جا سکتی، جبکہ ذراتی ذکر یہ شیخ ناصر البانی کا تسامح تھا۔ امام مالک کے بارے میں یہ 2 اقوال کیا موجود ہیں اور امام مالک کے شاگردوں نے بیان کیا کہ امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ مانگ سکتے ہیں، ایک قول ہے نہیں مانگ سکتے، اور مشہور یہی ہے کہ نہیں مانگ سکتے، یہی سب نے لکھا، لیکن انہوں نے تمام مالکی شاگردوں نے یہ لکھا کہ اگر کوئی مانگ لیتا تو کوئی حرج نہیں، یہ لکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ شیخ ناصر البانی ہر چند کے وہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ان کا ایک تسامح تھا کہ انہوں نے فقہ مالکی کو یا مالکی کتابوں کو اپنے سامنے نہیں رکھا، اگر انہوں نے اپنے مالکی موقف کو دیکھا ہوتا تو ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ شیخ ابن حزم سے پہلے مالکی حضرات بھی تھے، امام مالک بھی تھے، ان کا بھی یہ موقف، ان کا بھی ایک قول یہ ملتا تھا کہ بھی پہلے تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ درود پاک کا تو زیادہ رکھیں کہ درود پاک کا کوئی ہمیں نہیں ملتا، لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ دعا مانگی جا سکتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ شیخ ناصر البانی کا کیا ایک تسامح تھا، تو انہیں اگر مالکی کتابوں کو بھی اپنے ملوز خاطر کچھ دیکھتے اس موقف پر، وہ دیکھتے کہ مالکیوں کا کیا موقف ہے، تو کم سے کم وہ یہ عبارت نہ لکھتے کہ ائمہ میں سے کسی نے پہلے تشہد کے اندر دعا پڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرات ذکر یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلے تشہد کے اندر نہ تو درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی پہلے تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ حضرات ذکر اب آپ یہ یاد رکھیں کہ اب میں آپ کے سامنے شیخ ناصر البانی اور شیخ ابن حزم نے جو دلائل دیے تھے ان دلائل کو جو باقی ائمہ کے دلائل ہیں ان کے تناظر میں ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح شیخ ناصر البانی نے جن روایات کے اندر یہ آیا تھا کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہیں پڑھ سکتے، پہلے تشہد کے اندر تخفیف کی جائے گی، شیخ ناصر البانی نے ان روایات کو ضعیف کہا تھا، جبکہ ائمہ نے ان روایات سے کیا کیا تھا، استدلال کیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں یہ بیان کروں گا کہ آیا شیخ ناصر البانی کا ان روایات کو ضعیف کہنا اور پھر دوسری روایات سے جن میں مطلقاً ذکر ہے کہ دعا درود پاک پڑھ سکتے ہیں ان سے استدلال کرنا، کیا شیخ ناصر البانی کا یہ موقف درست تھا یا ان کا یہ طریقہ کار درست تھا؟ انشاءاللہ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ سب کچھ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔